قتلوا جو قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے گئے انہیں تم گمان بھی نہ کرو۔ کیا گمان نہیں کرنا؟ فرمایا امواتا، مردہ نہیں گمان کرنا۔ یہاں فرمایا گمان نہیں کرو، اور دوسرے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تقولوا لمن یقتل، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اور یہ ایک درجہ بڑھا کے فرمایا کہنا تو دور کی بات، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ یا اللہ مردے نہیں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے صبح اور شام۔ یہ آیت کا ترجمہ آ گیا، زندہ ہے کہاں؟ اپنے رب کے ہاں، صرف یہی کافی ہے۔ اب یہ آیت نازل کا ہوئی پس منظر کیا ہے؟ بیر معونہ میں، غزوہ احد میں جو صحابہ اکرام شہید ہوئے، جنت میں پہنچے، اللہ نے مہمان نوازی کی، اکرام کیا، جنت میں چھوڑ دیا۔ اب وہ جنت کی نہروں پہ آ کر پیتے ہیں، باغوں میں جا کر کھاتے ہیں، اور شام کے وقت اللہ کے عرش کے نیچے جا کر رات گزارتے ہیں۔ اتنے مزے ملنے کے بعد ان کے دل میں حسرت ہوئی، اور حسرت کیا ہوئی؟ کہنے لگے کاش جو انعام اللہ نے ہمیں دیا، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، ان نعمتوں کے بارے میں ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ چل جائے جو دنیا میں ہیں، تاکہ جو اس راستے پر لگے ہوئے ہیں، تاکہ جو شہادت کی تمنا کر رہے ہیں وہ اور زیادہ شوق سے جہاد کریں اور تمنا کریں۔ یہ ان کی حسرت تھی کہ ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ چل جائے اللہ نے کتنا نوازا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تمہاری حسرت ہے، یہ جو تمہارا پیغام ہے، تم خاموش رہو، میں یہ پیغام ابھی قرآن کی شکل میں اتار دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے تمنا کی، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، اور بعد والے لوگوں کو ان شہداء کے بارے میں جو جنت میں حسرتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پچھلے لوگوں کو بھی علم ہو جائے تاکہ وہ بھی اس راہ میں آگے بڑھ کر آئیں۔ وہ شہداء کیا کہنے لگے؟ بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو، انا قد لقینا ربنا، آج ہم تو اپنے رب سے مل چکے ہیں، ہم نے تو اپنے رب سے ملاقات کر لی ہے، فرضی عنا، ہم رب سے راضی، ورضینا عن، رب ہم سے راضی۔ اس حال میں ملاقات کی کہ ہم اللہ سے راضی اور اللہ ہم سے راضی۔ یہ پیغام پھر اللہ نے کیوں پہنچایا؟ اب آیت کا پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ آیت کب اتری؟ ان شہداء نے جنت میں جا کر حسرت کی، اتنا انعام اللہ نے جب ہمیں دیا تو پچھلے لوگوں کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی شوق سے جہاد میں آئیں اور شہادت پائیں۔ اللہ نے ان کا پیغام ان آیات کی صورت میں پچھلوں کو پہنچا دیا۔ اب میں نے عرض کیا کچھ لوگ ہیں جو حیات شہداء کی آڑ میں تمام اموات اور مردوں کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ سارے زندہ ہیں، اور پھر کہتے ہیں زندہ بھی اس قبر میں ہے، اس جہان میں۔ لیکن یہاں سے مقاصد معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ زندہ ہے قرآن نے کہہ دیا، لیکن
کہاں زندہ ہے؟ ایک طبقہ کہتا ہے یہاں زندہ ہے، اور ایک طبقہ کہتا ہے یہاں نہیں وہاں زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ابہام پیدا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں حضرت مسروق، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا، اس کی تفسیر ہمیں بتاؤ۔ ہمارے ذہن میں بڑا اشکال ہے اس آیت کے بارے میں، اور اشکال یہ ہے اللہ نے کہا کہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے، ہم نے مان لیا زندہ ہے، لیکن یہ کیسے زندہ ہے کہ شہید جب دنیا سے چلے گئے ان کے بچے یتیم ہو گئے، شہید دنیا سے چلے گئے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، اور عدت گزار کے اگر شادی کرنا چاہیے شادی کرے، جبکہ زندہ آدمی کی بیوی آگے شادی کر سکتی نہیں کر سکتی، اس کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، اس کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، جب ان کی میراث بھی تقسیم ہو گئی تو یہ کیسے زندہ ہے؟ اگر زندہ ہوتے تو بچے یتیم نہ ہوتے، اگر زندہ ہوتے تو ان کی بیویاں آگے در گزار کے شادیاں نہ کر لیتی، اگر زندہ ہوتے تو ان کی میراث تقسیم نہ ہوتی۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم انہیں زندہ کہنا مردہ نہ کہنا، اور ادھر سارے احکام تو مردوں والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں ہمارے ذہن میں بڑا اشکال ہے، حل کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا، ایک دن ہم نے بھی اللہ کے رسول سے اسی آیت کے بارے میں یہی سوال کیا جو آپ نے کیا، اور یہ روایت مسلم شریف کی، اِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں ہم نے بھی اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا جواب؟ فرمایا وہ جو زندہ ہے اس جہان کے اعتبار سے نہیں زندہ، دنیا کے اعتبار سے سارے کام اور احکام مردوں والے، یہ زندگی اس جہان کے اعتبار سے ہے، اور وہ زندگی کیسی ہے آپ نے وضاحت کی، ذرا الفاظ دیکھا، فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر خضر، ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ڈال دی جاتی ہیں، ارواحهم فی اجواف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث شاءت، جب سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روئیں ڈال دی جاتی ہیں تو یہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کے جاتے ہیں، اور جنت کے میوے کھاتے ہیں، نہروں پہ سیر کرتے ہیں، اور جب رات ہو جاتی ہے تو رات کے وقت فرمایا ثم تاوی الی قنادیل، رات کے وقت انہی قنادیل میں جو اللہ کے عرش کے نیچے لٹک رہی ہے آ کر رات گزارتی ہیں۔ آپ نے وضاحت فرما دی کہ زندہ کہاں ہے اس جہان میں، اور کیسے زندہ ہے وہ بھی فرما دیا، ان جسموں سے زندہ نہیں ہے۔ اگلی بات یہ اب میں نے وضاحت کر دی حدیث سے، اور حدیث میرا خیال میں ایک مسلمان کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا زندہ ہے لیکن کہاں؟ جنت میں، اور زندگی کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ نے ان کی روحیں پرندوں میں ڈال دی ہیں، اور پرندے جہاں چاہتے ہیں۔ اب دوسری بات کر رہے ہیں، کیا یہ زندگی صرف روح کی ہے یا جسم کی بھی ہے؟ اس کا جواب بھی اس حدیث سے مل گیا کہ یہ جو زندگی ہے یہ صرف روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے، یہ صرف روح زندہ ہے، اور اس روح کو اللہ نے جسم مثالی دیا ہے جو اس جسم کے علاوہ ایک اور جسم ہے، اور یہ جسم اسی قبر میں یہاں پڑا ہے اور اس میں روح نہیں ہے۔ یہی روح اللہ نے جنت میں ایک اور پرندے کی شکل میں ایک اور جسم میں ڈال دی ہے، اس جسم میں یہ روح نہیں ہے، یہ جسم یہاں دنیا کے اعتبار سے مردہ ہے۔ اب یہ دو وضاحتیں میں نے اور حدیث کے حوالے سے کہ یہ زندگی اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ عالم برزخ اور جنت کی زندگی ہے۔ اور نمبر دو،
یہ زندگی صرف روح کو ہے، جسم کو یہ زندگی نہیں ہے۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ صرف روح کو ہے تو روح بغیر جسم کے کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا یہ روحیں ایک اور جسموں میں جو پرندوں کی شکل میں ان میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا شہید کی روح گویا جنت کی ایک چڑیا ہے، چڑیا، اور یہ جنت میں گھومتی پھرتی ہے اور جنت کی غذائیں کھاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن قائم ہوگا اللہ انہی روحوں کو اپنے اصل جسموں میں قیامت والے دن لوٹائے گا۔ اس سے پہلے یہ روحیں اس جسم میں لوٹ کر نہیں آتی، قیامت والے دن آئیں گی۔ تو لہذا میں نے حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس آیت کی وضاحت کر دی۔ اب آگے چلیے ایک اور اس پر تائید بھی پیش کر دیتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف۔ وہ فرماتے ہیں میری پھوپھی جن کا نام ہے ربیع، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آئیں اور اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا، اور ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت حارثہ جو جنگ بدر میں شہید ہو چکے تھے۔ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری پھوپھی اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ تو حدثنی عن حارثہ، مجھے میرے بیٹے حارثہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اور حارثہ وہ ہے وقانا قتل یوم بدر، میرا بیٹا جنگ بدر والے دن شہید ہوا تھا، اور اسے جو نیزہ اور تیر لگا تھا وہ مارنے والے کا پتہ نہیں ہے کس نے مارا، اجنبی اور نامعلوم آدمی کا تیر لگا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا جنگ میں۔ اب مجھے بتائیے وہ کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے وہ کان غیر ذالک، جنت کے علاوہ اگر کہیں خدا نہ خاصہ کہیں اور چلا گیا ہے تو پھر میں اس کے اوپر اپنا جی بھر کے ارمان کو نکال لوں۔ روز جیسے مائیں روتی ہیں، پہلے تو میں نہیں روئی کہ میرا بیٹا جہاد میں شہید ہوا جنت میں پہنچ گیا، اب میرے ذہن میں سوال ہے اگر جنت میں ہے تو صبر کروں پھر تو فائدہ، لیکن اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر میں جی بھر کے اس پر ماتم تو کروں، رو لوں، اپنا ارمان کو نکالوں۔ تو آپ نے فرمایا یا ام حارثہ، اے حارثہ کی ماں، اللہ کی بندی کیوں غم کرتی ہے؟ وہاں کوئی ایک جنت ہے، انہا جنان فی الجنت، جنت ایک نہیں وہاں تو کئی جنتیں اور باغات ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اور تیرا شہید بیٹا جنت الفردوس میں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہاں قیام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ شہید مرنے کے بعد اعلیٰ جنت میں جاتے ہیں۔ اور تمہیں دنیا میں انہیں بیچاروں کے بارے میں کہ یہاں اسی قبر میں زندہ ہے، اسی قبر میں ہم سب کچھ سنتے ہیں، یہاں اس قبر کی بات نہیں، یہ اس جہان کی بات ہے جنت کی۔ جیسے کہ آپ نے حضرت حارثہ کی ماں اور حضرت انس کی پھوپھی سے فرمایا تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے جو اعلیٰ جنت ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ، فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، یہ شہید زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، انہیں روزیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ شہید خوش ہونے والے ہیں۔ بما آتاہم اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے انہیں دی، من فضلہ، اپنے فضل سے، جو اللہ نے اپنا فضل انہیں دیا وہ خوش ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور یہ شہید خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور وہ ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ دنیا میں جو لوگ اس راستے پر لگے ہوئے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، یہ شہید ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہو رہی ہے کہ وہ بھی شہادت کا مرتبہ پا کر انہی نعمتوں سے مستفید ہوں گے۔
اللہ خوف علیہم، یاد رکھنا اللہ نے فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے کیا ہوگا، انہیں اپنے گزرے ہوئے زمانے کا کوئی چنتا نہیں، ولا هم يحزنون، اور اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، بے فکر ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، یہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے دیے ہوئے فضل پر یہ خوش ہو رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ ایمان والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کیا کرتا، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جھانک کر شہیدوں کو دیکھتا ہے اور اللہ ان سے پوچھتے ہیں میں نے تمہیں جنت میں ہر نعمت دی ہے، ہر راحت اور ہر سکون دیا، اور تمہارے سارے غم میں نے ٹال دیے ہیں، اب بتاؤ تمہیں کوئی اور چیز ضرورت ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ شہید کہتے ہیں مولا کوئی تمنا نہیں، کوئی حسرت ہی نہیں، تو نے ہمیں کوئی چیز نہ دے کر مطالبے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر چیز جو دے دیجئے۔ اللہ دوبارہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی چیز نہیں، تیسری مرتبہ اللہ پھر کہتے ہیں کوئی چیز چاہیے تو مانگ لو میں دیتا ہوں، لیکن تیسری دفعہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ بار بار سوال کرتے ہیں، وہ اپنی ایک تمنا رکھتے ہیں، اپنی ایک حسرت کہتے ہیں یا اللہ تیری جنت میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن ایک ہمارا شوق ہے، ایک ہمارا مزہ ہے، ایک ہماری حسرت ہے جو تیری جنت میں بھی نہیں ملا، ایک حسرت جو جنت میں نہیں ملی۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں پہ دے۔ فرمایا بتاؤ کون سی حسرت ہے؟ کہتے ہیں ہمارے مولا حسرت یہ ایک دفعہ دنیا میں واپس لوٹا، واپس دنیا میں بھیجے، یہ ہماری روحیں پہلے والے جسموں میں لوٹا، ان الفاظ کو ذرا غور کرو، یہ روحیں پہلے والے جسموں میں لوٹا، اگر یہ روح پہلے ہی سے پہلے جسم میں ہوتی تو وہ یہ کہتے کبھی نہ کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ حسرت اور تمنا یہ روحیں جو اب تو نے مثالی جسموں میں ڈالی ہے یہ پہلے جسموں میں ڈال، ہم دنیا میں جائیں پھر جہاد کریں اور جہاد میں تیری راہ میں لڑتے لڑتے جو مزہ ہمیں شہادت کے وقت جان دینے میں آیا وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے، ہم وہ مزہ دوبارہ نہیں چاہتے۔ بظاہر کتنی تکلیف لگتی ہے، لیکن وہ جنتی کیا کہہ رہے ہیں مولا ایک دفعہ لوٹا، جو مزہ وقت شہادت تیری راہ میں جان نچھاور کرتے ہوا آیا وہ جنت کی نعمتوں میں بھی مزہ نہیں۔ اللہ پھر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری مصلحت کے ہی خلاف ہے، تم نے ایسی حسرت کی ہے جو میرے قانون کے ہی خلاف ہے، جو ایک دفعہ وہ جہان چھوڑ کر اس جسم سے اپنی روح نکال کر یہاں آ جاتا ہے، قیامت سے پہلے اس جسم میں یہ روح نہیں لوٹائی جائے گی، چاہے کوئی بھی ہو، یہ میرا قانون ہے، چاہے وہ شہید ہے، عام مومن ہے، ولی ہے یا پیغمبر ہے، یہ میرا قانون ہے، جس جسم سے ایک دفعہ میں روح نکال دوں قیامت سے پہلے اس جسم میں میں یہ روح دوبارہ نہیں کرتا، یہ اللہ کا قانون۔ پھر بات ختم ہوگی کہ جہاں جتنے جسم پڑے ہیں یہ صرف اجسام ہے، باقی ہم اجسام کی توہین کے قائل نہیں ہیں کہ وہ جسم مٹی ہو گیا اور نعوذ باللہ پیغمبر کے بارے میں کوئی یہ گمان کرے یا ہمارے ذمہ ڈال دے کہ یہ کہتے ہیں زندہ نہیں تو معاذ اللہ ان کا جسم ہی نہیں ہے، یہ بکواس، یہ زبان چلا دی ہے ہمارے خلاف، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام نے
پہلے دن جو آپ کا جسم آپ کی قبر منور میں رکھا اور بوقت غسل جیسے آپ کا جسم اس دن تر و تازہ تھا، ہمارا ایمان ہے کہ آج تک بھی پیغمبر کا جسم اسی طرح تر و تازہ ہے۔ ہم یہ گستاخی نہیں کرتے کہ جسم کو مٹی کھا گئی معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا ہم انبیاء کے جسم اللہ نے قبروں پر حرام، مٹی پر حرام کر دیے، ہمارے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی۔ بقایا کے بارے میں قانون نہیں ہے، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ شہید ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں یا عام مومن ہیں، ان کے بارے میں قانون نہیں ہے کہ ان کا جسم سلامت ہے یا مٹی کھا گئی، اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں۔ لیکن انبیاء کے بارے میں یہ قانون ہے، آپ نے فرمایا ہمارے اجسام اللہ نے مٹی پہ حرام کر، ان کے محفوظ ہیں۔ ہاں بقایا کے بھی ہم حسن ظن یہ رکھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جان نچھاور کریں گے اللہ ان کا جسم ہمیشہ محفوظ رکھے گا، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بنے۔ بقایا یہ گستاخی کہ ہم قائل نہیں، لیکن قانون اپنی جگہ اٹل ہے کہ زندگی یہاں والی نہیں ہے، زندگی وہاں والی، جنت والی زندگی ہے۔ اور آگے چلیے، جو حضرات انبیاء کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں وہ دلیل یہی دیتے ہیں، یہی آئے، لیکن جب میں نے وضاحت کر دی کہ شہداء کی زندگیاں اور ان کی جو اجسام ہیں وہ جنت میں جسم مثالی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ یہ رہنا چاہیے جب شہید جنت میں زندہ ہے، جیسے میں نے حدیث سے وضاحت کی، تو انبیاء اس سے اعلیٰ جنت میں زندہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں بھی ہمارا یہ نظریہ، جب شہید جنت میں زندہ ہے تو انبیاء اس سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے، اور جس جنت میں انبیاء ہیں تو آپ امام الانبیاء ہے، آپ کا درجہ سارے انبیاء سے بڑا ہوا ہے۔ تو پھر یہ بھی ہمارا نظریہ سنو کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اور آخری نبی ان سب سے اعلیٰ جنت میں زندہ ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق